باقی ابھی اتنا وقت باقی. پتہ چلا کہ صاحب وہ مغرب بھی چلی گئی، عشاء بھی چلی گئی، تھک گیا، اب یہ سو گیا. مجھے بتائیے کیا حاصل ہوا اس. تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی عبادت میں سستی پیدا فرما دیتا. اللہ اکبر. اب میں ایک دو باتیں اور آخری آپ کی خدمت میں عرض کرتا. اب کسی کا انتقال ہو گیا، بندہ مر گیا، روح جسم سے نکل گئی. اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے یا اس پر اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ تو حضور سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب مرنے والے کی آنکھوں میں تم آنسو دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ اس پر اللہ کی رحمت کا نزول ہو رہا ہے. فرماتے ہیں جب مرنے والے کی پیشانی پر پسینہ دیکھو سمجھ جاؤ کہ اس پر اللہ کی رحمت کا نزول ہو رہا ہے. فرماتے ہیں کہ جب مرنے والے کے نتنے ناک کا یہ حصہ پھیل جائے سمجھ جاؤ کہ اس پر اللہ کی رحمت کا نزول ہو رہا ہے. اللہ اکبر. اب ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہے گا کہ جب ہماری روح جسم سے نکلے تو ہماری آنکھوں میں آنسو آئے، جب ہماری روح جسم سے نکلے تو ہماری پیشانی پر پسینہ آئے، جب ہماری روح جسم سے نکلے تو ہمارے ناک کے نتنے پھیل جائیں. تو بتائیے ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ جب ہماری روح جسم سے نکلے تو یہ معاملات ہمارے ساتھ ہوں. تو یہ بات ذہن میں رکھیں، اپنی تنائیوں کو پاک و صاف رکھنا ہوگا. رات کے اندھیروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف میں رونا ہوگا. اللہ کے خوف سے اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کتنی مہربانیاں فرمائی. اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی نعمت مجھے صحت عطا فرمائی اور میں نے اس صحت کے ساتھ کیا کیا. اللہ نے مجھے مال و دولت عطا فرمایا، میں نے مال و دولت کے ساتھ کیا کیا. اللہ نے مجھے طاقت عطا فرمائی، میں نے اس طاقت کے ساتھ کیا کیا. غریب پر ظلم کیا، غریبوں کو مارا، غریبوں کو ڈرایا. تو اللہ کے خوف سے روئے، گڑ گڑائے، حضور کے عشق میں روئے، حضور کے عشق میں گڑ گڑائے. اللہ اکبر. جب یہ عادت بن جائے گی میں سچ کہتا ہوں ادھر روح جسم سے نکلے گی ادھر آنسو کا قطرہ آپ کی آنکھوں سے نکلے. اور پیشانی پر پسینہ کب آتا ہے؟ پیشانی پر پسینہ خوف کی وجہ سے آتا ہے، خوف کی وجہ سے. ابھی آپ کے نمبر پر کوئی ایسا فون آ جائے جس کا نمبر ہی نہیں آ رہا، ویسے ہی آپ کا دل دھڑکنا شروع ہو جائے. اور جب فون اٹھائیں تو پتہ چلے علاقے کے ڈی ایس آر کا فون ہے، ویسے ہی پتلون گیلی ہو جاتی ہے عام آدمی کی. تو اللہ اکبر. تو ایسے چوں کا اتنا خوف، ڈی ایس آر کا اتنا خوف اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہی نہیں. بندہ سمجھتا ہے مجھے مرنا ہی نہیں، موت مجھے آئے گی نہیں. اللہ اکبر. اللہ کے خوف سے رو، عادت ڈال. یہ ناک کے نتنے کب پھیلتے ہیں آپ غور کیجیے گا. جب ہم زیادہ روتے ہیں تو ہماری ناک کے نتنے پھیلتے ہیں. تو جب خوف خدا سے رو گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ یہ کرم تم پر فرمائے گا. اور پھر حضور سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ برے خاتمے کی علامت یہ ہے کہ اس طرح سے آواز نکالے کہ جیسے اونٹ کا گلا گھوٹا گیا، سمجھ جاؤ کہ اس پر اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے. فرماتے ہیں مرنے والے کا رنگ پھیکا پڑ جائے، فرماتے سمجھ جاؤ کہ اس پر اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے. اسی طرح منہ سے جھاگ نکالنے لگ جائے، فرماتے سمجھ جاؤ کہ اس پر اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے. اللہ اکبر. تو یاد رکھو مسلمانوں، ہم سب نے موت کو یاد رکھنا ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور جو اللہ سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا. اللہ اکبر. تو ذہن میں رکھیے گا کہ موت کسی وقت بھی آنی ہے اور ہم نے ہر وقت اس کی تیاری میں رہنا. اور پھر یہ بات میں آخری بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ آپ دیکھیں جب کسی کا انتقال ہوتا ہے
شامیانہ وغیرہ لگا دیا جاتا ہے، دریاں بچھا دی جاتی ہیں، لوگ بیٹھ جاتے ہیں۔ مثلا کوئی ایکسیڈنٹ میں مر گیا، کار کے ایکسیڈنٹ میں مر گیا، ٹرین کے ایکسیڈنٹ میں مر گیا، جہاز کریش ہو گیا، مر گیا۔ اب لوگوں کے آپ تبصرے سنا کریں جو بیٹھے ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ یہی ایلون مسک کو چلاتے ہیں صاحب، سارے ماہرین فلکیات یہاں پر بیٹھے ہوئے۔ کیا کہتے ہیں؟ اگر اپنی گاڑی میں چلا جاتا، بس میں جانے کی کیا ضرورت تھی، موت سے بچ جاتا۔ اور گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کیا ضرورت تھی گاڑی میں جانے کی، اتنی بسیں چلتی ہیں، اس میں چلا جاتا، موت سے بچ جاتا۔ ٹرین کا حادثہ ہو گیا، اللہ نے اتنا پیسہ دیا تھا، کیا ضرورت تھی ٹرین سے جانے کی، بائی پلین چلا جاتا، موت سے بچ جاتا۔ اللہ اکبر، ذہن میں رکھنا، موت کی جگہ انسان، یہ میری بات ذہن میں رکھنا، جہاں اسے مرنا ہوتا ہے اس جگہ وہ خوشی سے جاتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ ابن ابی شیبہ نے اس کو بیان کیا، اس حدیث شریف کو، حضرت قیسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ ایک مرتبہ ملک الموت حضرت عزرائیل حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور ایک شخص کو گھور کے دیکھنے لگے۔ اب جب حضرت سلیمان علیہ السلام چلے گئے تو وہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کے قریب آیا اور آن کے عرض کرنے لگا، حضور وہ صاحب جو آئے تھے وہ کون تھے؟ فرمایا ملک الموت۔ کہا حضور وہ مجھے گھور کے دیکھ رہے ہیں، میرا خیال یہ ہے کہ وہ میری روح نکالنا چاہتے ہیں۔ فرمایا وہ تو تیری روح نکالنا چاہتے ہیں، تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے عرض کی، حضور آپ کی حکومت چونکہ ہوا پر ہے، آپ ہوا کو حکم دیں مجھے اڑا کر ہند پہنچا دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے کام مشکل نہیں، ہوا کو حکم دیا، ہوا نے اڑا کر کے جو ہے وہ ہند پہنچا دیا۔ اب حضرت ملک الموت پھر دوبارہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے عزرائیل تم ہمارے فلاں ساتھی کو اتنا گھور کے کیوں دیکھ رہے؟ تو عرض کی، حضور میں تعجب کر رہا تھا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اس کی روح ہند میں قبض کرو، یہ آپ کے پاس بیٹھا ہے، ہند پہنچے گا کیسے؟ اللہ اکبر، اس نے خود ہی کہہ دیا کہ حضور آپ ہوا کو حکم دیں کہ مجھے اڑا کر کے ہند پہنچا دے۔ تو یاد رکھیں کہ اس طرح کی باتیں، صاحب ابھی مرنے کا وقت تو نہیں تھا، ابھی تو بچپنا تھا، ابھی تو جوانی تھی، اتنی عمر میں کوئی تھوڑی چلے جاتا ہے، یہ فکس تم کرو گے کہ کس نے کب جانا ہے۔ جس رب نے بھیجا ہے اسی رب کا قانون ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اور پھر اس میں وقت نہیں بتایا گیا، واضح طور پہ فرما دیا کہ تمہیں موت کا مزہ چکھنا ہے تو ہمیں ہر حال میں موت کے لیے تیار رہنا۔ ہمارے معاشرے میں موت کو اس انداز سے پیش کیا گیا کہ مجھے حیرت ہوتی ہے۔ آپ حضور علیہ السلام کے فرامین پڑھیں، حضور علیہ السلام نے گویا فرمایا کہ موت مومن کے لیے تحفہ ہے، موت مومن کے لیے تحفہ ہے، اور اس پر جو کتابیں اگر آپ پڑھیں تو یقیناً آپ یہ چاہیں گے کہ میری خواہش یہ ہے کہ میں اپنے رب کو دیکھوں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی آخرت کا سامان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے آپ کے سامنے پوری دنیا آج آپ کے سامنے ہے، چاروں طرف موت ہی موت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کسی بھی وقت ہم نے دنیا سے جانا ہے، اپنے جسم کو پاک رکھے، باوضو رہیں، کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہیں، درود پاک کا ورد کرتے رہیں، ہر گھڑی ہر لمحہ اپنے رب کو یاد کرتے رہیں۔ تو جب جانا ہے تو دنیا سے ہمیں اسی وقت جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے۔ دعا کریں اللہ تعالی عالم اسلام کی حفاظت فرمائے۔ مسلمان جہاں کہیں بھی ہیں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی ایمان، جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مکہ شریف کی حفاظت فرمائے، مدینہ منورہ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے پیارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرمائے، افواج پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے وہ سپاہی جو سرحدوں پر اس وقت موجود ہیں اپنی جان ہتھیلی پہ رکھے،
اللہ تعالیٰ ان سارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ مولا کریم اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے طفیل آج کی ہماری اس حاضری کو قبول و منظور فرما۔ جو قرآن مجید فرقان حمید ختم کیا گیا مولا کریم اس کی برکتیں ہم سب کو عطا فرما۔ مولا کریم کامران بھائی اس کا انعقاد کرتے ہیں، مولا کریم اس کی برکتیں انہیں اور ان کے اہل خانہ کو عطا فرما۔ ہم سارے مسلمانوں کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، چھوٹی بڑی خطاؤں سے درگزر فرما۔ مولا کریم دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرما، ذلت و رسوائی سے بچا لے، تباہی و بربادی سے بچا لے، بے حیائی اور بے غیرتی سے بچا لے۔ وہ کام لے لے جس میں تو راضی ہو جائے، تیرا محبوب راضی ہو جائے، ہر اس کام سے بچا کہ جس میں تیری اور تیرے محبوب کی ناراضگی پائی جاتی ہو۔ مولا کریم دنیا بھر میں جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، جتنے مسلمان موت و زندگی کشمکش میں ہیں مسلمانوں کو حیات عطا فرما، جتنے مسلمان گھروں میں اسپتالوں میں بیمار سب کو شفا عطا فرما، جتنے مسلمان آپریشن کے مراحل میں ہیں انہیں اس آپریشن میں کامیابی و کامرانی عطا فرما، جتنے مسلمان دنیا بھر میں بے گناہ جیلوں میں قید ہیں ان مسلمانوں کو رہائی عطا فرما۔ مولا کریم ہم سارے مسلمانوں پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما، نزا کے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما، قبر میں حضور علیہ السلام کی زیارت مقدسہ عطا فرما، روز قیامت حضور علیہ السلام کی شفاعت ہمارے حق میں قبول فرما، حضور علیہ السلام کے نورانی ہاتھوں سے، حضور کے شہزادوں کے نورانی ہاتھوں سے ہم سب کو جام کوثر عطا فرما۔ سب سے کہوں گا دعا کریں مولا کریم ہمارے شہر کراچی کی حفاظت فرما۔ مولا کریم وہ ظالم بھیڑیے جو ہمارے ملک کو تباہ کرنا چاہتے ان کے منصوبوں کو خاک میں ملا دے، جو ہمارے شہروں کو تباہ کرنا چاہتے ان کے منصوبوں کو خاک میں ملا دے۔ مولا کریم ہم سب پر رحم کرم اور فضل فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔